دوستان محترم، امام حسن علیہ السلام کا ایک بڑا عاشق انسان، ذات کا موچی، اور کام کیا ہے؟ جوتے سلائی کرتا ہے، جوتے گانٹتا ہے، دمشق میں رہتا ہے اور ہجرت کر کے وہ بصرہ میں آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کچھ تدریسی معاملات کے لیے بصرہ میں گئے۔ ہر طرف اعلان ہو رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام آ رہے ہیں، امام حسن بادشاہ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ہر طرف اعلان ہے۔ اب جو وہ موچی تھا اسے بھی پتہ چلا کہ بادشاہ حسن علیہ السلام آ رہے ہیں، بڑا پریشان، خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گیا۔ بیوی نے پوچھا، کیا اللہ کے بندے تو ان سے اتنا پیار کرتا ہے اور وہ بصرہ میں آ رہے ہیں اور تو پریشان ہے؟ کہا بس کچھ نہ پوچھ۔ کہا بتا دو نا وجہ کیا ہے؟ کہا کاش میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا اور میں بھی امام حسن کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا۔ بس یہ پریشانی کہ میرے امام نے آنا ہے اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ لوگ امام کی بارگاہ میں بڑے بڑے خزانے لے کے حاضر ہوں گے، بڑے بڑے ہدیے لے کے حاضر ہوں گے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں امام کی بارگاہ میں جا سکوں۔ بیوی تھی عاشقہ اور معرفت رکھنے والی عورت تھی۔ کہا اللہ کے بندے، وہ بارگاہ کیسی بارگاہ ہے؟ امامت کی بارگاہ ہے، کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں ہے، ولایت کا بادشاہ ہے، امامت کا بادشاہ ہے، اور تو پریشان ہے۔ کہا پریشان پھر کیوں نہ ہوں، کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا چھوڑ، کچھ بھی نہیں، جو بھی لے کے جائے گا امام قبول فرمائیں گے۔ کہا پھر لے کے کیا جاؤں؟ کہا تیرے پاس چمڑا ہے نا؟ کہا میرے پاس چمڑا بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بھی چھوڑ، لکڑ کی کھڑائیں تیار کر، کھڑا وہ جو پاؤں میں لکڑی کی جوتی ہے، کھڑائیں اسے کر، وہ تیار کر۔ کہا جانے دے اللہ کی بندی، اتنا عظیم امام اور میں لکڑ کی کھڑائیں لے کے جاؤں؟ وہاں پر لوگ پتہ نہیں کیا کیا لے کے آئیں گے۔ کہا اللہ کے بندے تو میری مان تو صحیح۔ خیر اس نے وہ لکڑی لے کے آیا، بڑی محبت سے جوتوں کو تیار کرنا شروع کیا، لکڑی کی جوتیوں کو ساری رات لگا رہا، کبھی اسے ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی پالش کرے، کبھی اسے کچھ کرے، کبھی کچھ کرے، بڑا ڈیزائن کے ساتھ بڑی خوبصورت لکڑی کی جوتی بن گئی۔ اب صبح ہوئی، امام جہاں پر آنا تھا امام تشریف لے کے آئے۔ اب امیر شام کی طرف سے، ایک روایت یہ تھا کہ امیر شام خود، ایک روایت میں یہ تھا امیر شام کی طرف سے ایک وفد آیا، جو وفد 1000 سونے کی اشرفی اور اونٹوں کی ایک قطار لے کے آیا جس کے اوپر ساز و سامان۔ اب وہ وفد میں بیٹھا ہے، ادھر سے یہ جو موچی تھا، جو کوبلر تھا، یہ بھی حاضر ہوا۔ اب لوگ دیکھا کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کچھ امام کے لیے کوئی کپڑے لے کے آ رہا ہے، کوئی بہترین دشت میں لگا کر کوئی ساز و سامان لے کے آ رہا ہے، کوئی اشرفیاں لے کے آ رہا ہے، یہ بھی حاضر ہوا۔ اب جب حاضر ہوا نہ، دیکھا لوگوں کی قطار، اپنی جو لکڑی کی جوتیاں آگے کی ہوئی تھی نا، شرم کے مارے پیچھے کر دی، ہاتھ پیچھے باندھ لیے اور ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑا ہو گیا۔ اب امام بات سنتے جا رہے ہیں، جو آتا جا رہا ہے اپنا نذرانہ پیش کرتا جا رہا ہے، سائڈ پہ ہوتا جاتا ہے، اپنی عرض کرتا جا رہا ہے۔ امام سنتے جا رہے ہیں، اشرفیوں کا ڈھیر سائڈ پہ لگا ہے، وہ جو امیر شام کی طرف سے خزانہ تھا وہ بھی اس کا بھی ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اب امام نے جب باتیں لوگوں سے کی، دیکھا وہ میرا عاشق کھڑا ہے، نظر امام پڑی، مقدر کا ستارہ جاگا۔ اب امام نے فرمایا فلاں بن فلاں، تو کہاں کیا کر رہا ہے؟ آگے نہیں آ رہا، جو جوتی اتنی محبت سے بنائی ہمیں پیش کیوں نہیں کرتا؟ جو جوتی ساری رات بناتا رہا ہے اب پیش کیوں نہیں کرتا؟ آنکھوں میں آنسو آئے، جلدی جلدی آگے ہوا، وہ جو جوتی تھی لکڑی کی کپڑے سے پھر صاف کی، امام کے قدموں میں دی۔ اب امام علیہ السلام نے اپنے نرم و نازک پاؤں مبارک ان جوتیوں میں رکھے، ان نالین میں رکھے، اور بڑا خوش ہو فرمایا اتنا خوبصورت ہدیہ بھائی، تیرا ہدیہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب واپس پلٹنے لگا، جب واپس پلٹ فرمایا رک جا کدھر رہا ہے؟ مولا حکم فرمایا یہ جو اشرفیوں کا تھیلا ہے نا، یہ جو ڈھیر ہے ساری اکٹھی کرو۔ ساری اکٹھی کی گئی، ایک تھیلے میں ڈالی گئی، ساری امام نے اسے پیش کر دی اور فرمایا پھر سن، وہ جو باہر اونٹوں کی قطار لگی ہے نا وہ بھی تیری ہے، وہ بھی لے کے جا۔ جب وہ پھر پلٹنے لگا فرمایا اور رک بات سن، یہ جو
تیری محبت کا جو انعام ہے نا میں یہاں دے نہیں سکا، قیامت کے دن میں تیری شفاعت کرواؤں گا کہ تو میرے لیے نالین لے کے آیا تھا۔ پھر جانے لگا، فرمایا اور رک بات سن، پھر واپس آیا، مولا حکم، فرمایا یہ سب کچھ تیرے لیے تیرے تنہا کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس نے تجھے جوتیاں بنانے کا مشورہ دیا تھا نا اس کے لیے بھی ہے۔ میں کل قیامت کے دن اپنے نانا سے عرض ضرور کروں گا۔ اللہ اکبر، ایسا کریم بادشاہ۔